بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائمہ میری کزن تھی۔ وہ سانولے رنگ کی مگر پرکشش لڑکی تھی۔ ظاہر ہے وہ زیادہ خوبصورت تو نہ تھی مگر عادت و اطوار کے لحاظ سے اچھی تھی، لیکن بچپن سے اس کے مزاج میں ضد تھی۔ وہ جس چیز کو اپنا سمجھ لیتی اسے حاصل کر کے رہتی۔ اس شدید احساس ملکیت نے ہی اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ سائمہ میرے بھائی ریحان سے 3 سال چھوٹی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی میری امی نے جب ہی کہہ دیا تھا کہ یہ میری بہو بنے گی، تب سے وہ ریحان بھائی کی ٹھیکرے کی مانگ کہلائی۔ ایک دن ہم سب اپنے صحن میں کھیل رہے تھے۔ سائمہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی عمر 6 برس تھی۔ چھوٹی بچیاں اکثر ایسے کھیل کھیلتی ہیں کہ ایک دلہن بن جاتی ہے اور باقی بچیاں گانے گاتی ہیں، کسی ڈبے کو ڈھولک کے طور پر بجاتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ اس روز بھی ہم سبھی بچیوں نے ایسا ہی کچھ ہنگامہ کر رکھا تھا۔ سب بچیاں باری باری دلہن بن رہی تھیں اور خوش ہو رہی تھیں۔ اب سائمہ کی دلہن بننے کی باری تھی۔ میں امی کی الماری سے ان کا لال گوٹے والا دوپٹہ نکال کر لے آئی۔ ہم سب گھر کے صحن میں نیم کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھے ڈبہ بجا رہے تھے اور گوٹے والا دوپٹہ سائمہ کے سر پر ڈال کر اسے دلہن بنا رکھا تھا۔ اتنے میں باہر سے ریحان بھائی آ گئے۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال ہوگی۔ جب بچیوں نے انہیں آتے دیکھا تو کھیل کھیل میں شور مچا دیا، دلہا آ گیا، دلہا آ گیا۔ ریحان بھائی ہماری طرف آئے تو میں نے کہا، بھائی تم دلہا ہو، یہاں سائمہ کی شادی ہو رہی ہے اور دلہا کوئی نہیں ہے، اچھا ہوا تم آ گئے۔ اس پر ریحان بھائی نے جواب دیا، میں تو سائمہ سے شادی نہیں کروں گا، یہ کالی کلوٹی ہے، میں کسی گوری لڑکی سے شادی کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا جو بہت گوری تھی اور میری کلاس فیلو بھی تھی۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ جب سائمہ نے یہ سنا تو غصے میں آ گئی، گوٹے والا دوپٹہ دور پھینک کر ریحان بھائی کے بال پکڑ لیے، بولی، تم مجھی سے شادی کرو گے؟ بولو کرو گے یا نہیں؟ اگر نہیں کہا تو جان سے مار دوں گی۔ بچوں کی چیخ و پکار سن کر امی کچن سے نکلیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ قریب آ کر بولیں، دیکھیے آنٹی، ریحان مجھ سے نہیں رابعہ سے شادی کرنے کو کہہ رہا ہے، حالانکہ دلہن میں بنی ہوں۔ امی اور خالہ اس کی معصومیت پر ہنسنے لگے اور اسے سمجھایا کہ یہ تو کھیل ہے، اس نے مذاق میں ایسا کہا ہے۔ تب ریحان وہاں سے بھاگ گیا۔ وقت کا پنچھی پڑ لگا کر اڑتا رہا اور بچپن کے کھیل بچپن کے ساتھ گم ہو گئے۔ سائمہ ریحان کی تصویر دل میں سجائے جوان ہو گئی۔ اس نے میٹرک کیا، آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر والدین نے آگے پڑھنے نہ دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ والدین کی فکریں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرے ماں باپ کو بھی میری شادی کی فکر ہو گئی تھی، حالانکہ ابھی ہمارے کھیلنے کے دن تھے، مگر 9 عمری میں ہی میری شادی کر دی گئی۔ اب ریحان بھائی کی باری تھی۔ گھر میں ہر وقت ان کی اور سائمہ کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ خالہ کا گھر نزدیک تھا، وہ روز آ جاتیں اور امی جان کو یاد دلاتیں کہ بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اچھا ہے وقت پر ہو جائیں۔ بالآخر ریحان بھائی سے امی نے بات کی۔ دراصل وہ ان دنوں وہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے تگودو کر رہے تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ امی صبر رکھیں، مجھے تعلیم تو مکمل کر لینے دیجیے، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ تو امی بولی، ریحان تمہیں ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے 7 سال درکار ہیں، کیا وہ اس وقت تک سائمہ کو بٹھائے رکھیں گے؟ شادی کر لو پھر پڑھتے رہنا۔ تو بھائی نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا امی، ڈاکٹری پڑھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، جب تک MBBS نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا، اور ضروری تو نہیں کہ سائمہ سے ہی شادی ہو۔ خالہ سے کہیے ہمیں بہت دیر لگے گی، وہ جہاں چاہیں اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ امی پریشان ہو کر بولی، ریحان تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے ٹھیکرے کی مانگ ہے۔ میں نے سائمہ کے پیدا ہوتے ہی گلے میں سونے کی چین ڈال دی تھی، اب وہ ہماری ہے، کسی اور سے اس کی شادی کیوں ہو؟ واہ واہ اماں واہ، آپ کی تو باتیں نرالی ہیں۔ ماں بیٹے کی تعویلیں سن کر دل میں محسوس کر رہ گئیں۔ وہ ادھر سائمہ بھائی کے خیالات سے بے خبر اپنے دل میں ریحان بھائی کو بسائے بیٹھی تھی۔ اس کے گھر میں بھی ریحان بھائی کے ساتھ اس کی شادی کے تذکرے ہوتے تھے۔ وہ مسکراتی رہتی۔ میرے بھائی کو اس نے اپنے دل کا حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ ریحان بھائی کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا اور وہ اسلام آباد چلا گیا۔ اب وہ اپنے شہر صرف چھٹی کے دنوں میں آتے۔ جب ریحان بھائی گھر آتے، سائمہ بھی کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے گھر آ جاتی اور سارا دن میرے پاس گزارتی۔ دراصل وہ میرے بھائی کا دیدار کرنے آتی تھی، مگر ریحان کو اس کے زیادہ پرواہ نہ تھی۔ چھٹی کے دنوں میں بھی وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتے۔ اس کے سلام کا جواب بھی بمشکل دے پاتے۔
5 سال کسی کے لیے صدیوں جیسے تو کسی کے لیے پلک جھپکتے گزر گئے۔ اب خالہ روز آ کر یاد دلاتی کہ بہت انتظار کر لیا، اب تو ریحان نے امتحان بھی پاس کر لیا، آ کر اپنی امانت لے جاؤ۔ امی نے 2 سال کی مزید مہلت مانگ لی کیونکہ بھائی کسی سرکاری اسپتال میں ملازمت کرنا چاہ رہے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ بھائی جان کو ملازمت مل گئی۔ اس بار جب وہ گھر آئے، امی نے کہا، بیٹا سائمہ کی عمر نکلی جا رہی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم شادی کی تاریخ رکھ لیں۔ امی کی بات سن کر غصے میں آ گئے اور بولے، خالہ سے آپ صاف الفاظ میں کہہ دیں کہ وہ میرا انتظار نہ کرے، میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو امی حیرت سے ان کی شکل دیکھتی رہیں کہ کیا الفل بک رہا ہے، پھر وہ غصے میں چلا اٹھیں، بکواس مت کرو، تمہیں سائمہ سے شادی کرنا ہوگی، ہم نے کتنا انتظار کروایا ہے ان کو، اب جب کہ اس کی جوانی ڈھلنے لگی ہے تو میں منع کر دوں جا کر، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، اور اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں بھی کبھی تمہیں اپنا دودھ نہ بخشوں گی۔ ماں کے غصے کے جواب میں بھائی جان گھر سے چلے گئے اور چھٹی کے دنوں میں بھی آنا جانا ختم کر دیا۔ 1 ماہ تک فون بھی نہ کیا۔ تب امی کو فکر ہوئی، وہ پریشان ہو گئیں، مجھ سے کہا، تم میرے ساتھ اسلام آباد چلو، تمہارے ابو کو نہیں لے کر جاتی، کہیں باپ بیٹے میں جھگڑا نہ ہو جائے۔ بالآخر ماں ہوتی ہے، وہ اولاد کی خاطر ہر شے ٹھکرا دیتی ہے۔ غصہ بھول کر ہم ریحان بھائی کو منانے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ جب سائمہ کو پتہ چلا ہم اسلام آباد جا رہے ہیں تو ضد کر کے وہ بھی ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، بولی، دیکھتی ہوں ریحان کیسے نہیں مانتا، ہم اسے منا لیں گے، ایسے معاملے میں لڑکیاں شرمیلی ہوتی ہیں، مگر سائمہ الگ مزاج کی تھی، وہ انتہائی ضدی اور ارادے کی پکی تھی۔ ہم تینوں شام کو اسلام آباد پہنچ گئے۔ چونکہ ہم لوگوں نے اپنے آنے کی اطلاع نہ دی تھی کہ کہیں بھائی گھر سے نہ چلے جائیں، اسپتال سے ریحان بھائی کی رہائش کا پتہ معلوم کیا اور وہاں ان کے گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جس کا گیٹ بند تھا اور وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ نئی جگہ تھی، ارد گرد کے رہنے والوں سے بھی واقفیت نہ تھی، نہ جانے ریحان بھائی کب گھر لوٹے گا۔ امی پریشان تھیں۔ میں نے کہا، گاڑی میں انتظار کر لیتے ہیں۔ ہم انتظار کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ میرا تو اب دم گھٹنے لگا ہے، باہر نکلو گاڑی سے، امی بولیں اور کار سے اتر کر بنگلے کے باہر بنی منڈیر پر بیٹھ گئیں۔ یہاں بیٹھے بھی ہمیں 1 گھنٹہ بیت گیا۔ اب ہم تھکنے لگے، سورج ڈوبنے کو تھا، پریشانی سوا ہوتی جا رہی تھی کہ رات سر پر آ رہی تھی۔ اسپتال سے معلوم کیا وہ ڈیوٹی دے کر نکلے تھے، اب کہیں بھی جا سکتے تھے۔ واپس گھر لوٹنے کا وقت کس سے معلوم ہوتا، جبکہ وہ موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا۔ اب مجھے ریحان بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ ماں باپ کتنے پیار سے پرورش کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اور جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، کسی قابل ہو جاتی ہے تو وہ والدین کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ سائمہ ہمارے ساتھ آئی تھی، اس کی بھی حالت خراب ہو رہی تھی، نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ ہم فقیروں کی طرح بھائی کے دروازے پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے۔ میں نے کہا، واپس چلتے ہیں، لیکن امی اور سائمہ مزید انتظار کرنا چاہ رہی تھیں۔ اچانک ایک گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی۔ امی یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں کہ لو جی، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ واقعی ریحان بھائی ہی کی گاڑی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر ہماری طرف آ گئے۔ ان کے پیچھے ایک عورت اتری جس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور عمدہ لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ امی تو بیٹے سے گلے لگ گئیں، جبکہ میں اور سائمہ حیرت سے ان کے ہمراہ آنے والی عورت کو دیکھتی رہ گئیں۔ وہ خاتون ہماری جانب آئی۔ سائمہ میرے برابر میں کھڑی تھی، اسے اپنی جانب بڑھتے پا کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بھائی نے گیٹ کھولا، ہم سب کو اندر لے آئے اور ڈرائیور سے کہا، گاڑی اندر لے آؤ۔ ہم ابھی تک اس عورت کو اجنبی نگاہوں سے تکنے میں مشغول تھے۔ منتہا ان سے ملو، یہ تمہاری بھابھی مریم ہے۔ امی حیرت سے کھڑی، کبھی اس گوری چٹی مریم کو دیکھتی تھیں اور کبھی اپنی سانولی سی سائمہ کو۔ سب کو گویا چپ سی لگ گئی تھی۔ امی نے تھوڑی دیر بعد خود کو سنبھالا، یہ کیسی شادی ہوئی ہے، اپنے ماں باپ کو بھی مدعو نہ کیا۔ پھر مجھ سے کہا، تمہاری بھابھی بن گئی ہے تو آؤ اس سے ملو تو صحیح۔ میں نے کہا، ہم تو بھائی سے ملنے آئے تھے، سود میں بھابھی مل گئی۔ میں مجبوراً 2 قدم آگے بڑھی، مگر سائمہ ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا وہ گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں بھی تیزی سے سائمہ کے پیچھے نکلی۔ مجھے بھائی کی اس حرکت پر سخت صدمہ تھا، تاہم امی نے غصے کا اظہار مریم کے سامنے نہ کیا، مگر ہم اسی وقت سائمہ کی خاطر واپس روانہ ہو گئے۔ وہ تمام راستے کار کی کھڑکی سے باہر نظاروں کو گھورتی رہی جو اس دم اس کے لیے بے جان ہو گئے تھے۔ تمام سفر میں اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ پھر یہ گھٹن
گھڑیاں تمام ہو گئیں۔ سائمہ کو گھر پہنچا کر ہم ہارے ہوئے جواریوں کی مانند گھر آ گئے۔ دیکھتے دیکھتے بھائی کی شادی کی خبر تمام خاندان میں پھیل گئی۔ سائمہ کے سامنے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، وہ کچھ نہ بولی۔ سہیلیاں اس سے ہمدردی کرتیں، وہ چپ رہتی۔ ماں باپ بہن بھائی سبھی سے بات چیت ختم کر دی تھی، اب وہ ہنستی مسکراتی بھی نہ تھی۔ ایک بے مہر سی خاموشی اس کے لبوں پر طاری تھی۔ ایک ہفتے بعد نہ جانے بھائی نے فون کر کے امی سے کیا کہا کہ وہ اپنے قدم نہ روک سکیں اور دوبارہ اسلام آباد چلی گئیں۔ 2 دن بعد آئیں تو ریحان بھائی اور ان کی بیگم بھی ساتھ تھیں۔ خاندان کے لوگ امی کو مبارکباد دینے آنے لگے۔ وہ سب سے خوشی سے مل رہے تھے تاکہ لوگوں میں یہ بات نہ پھیلے کہ انہیں بیٹے کی شادی کا دکھ ہے۔ سائمہ کا غم اپنی جگہ تھا، لیکن اس غم کو دل میں چھپا لیا گیا تھا۔ دن بھر مبارکباد دینے والوں کا آنا جانا لگا رہا۔ رات کو امی نے اوپر کی منزل پر بنے بیڈ روم میں بستر سیٹ کر دیا۔ بھائی اور بھابھی وہاں سونے چلے گئے۔ میری خالہ کا گھر برابر والا تھا جہاں سائمہ تڑپ رہی تھی، جس نے اتنے عرصے بھائی کا انتظار کیا تھا۔ اب ان کی دلہن کے یہاں آ جانے سے وہ بے چین تھی، وہ سو نہ پا رہی تھی۔ میں دیر تک اس کے پاس بیٹھی تسلیاں دیتی رہی، مگر توہین کا شدید احساس اسے ایک پل چین نہ لینے دے رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہمارے گھر آ گئی، بولی آج رات تمہارے کمرے میں سوؤں گی، مجھے اپنے گھر میں نیند نہیں آئے گی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کا محبوب تو کسی اور کے پہلو میں سو رہا تھا، اسے نیند کیوں کر آتی؟ وہ میرے ساتھ ہی ہمارے گھر آ گئی، شاید رات بھر باتیں کر کے اپنا غم غلط کرنا چاہتی تھی، شاید وہ تنہا رہنے سے ڈر رہی تھی۔ میں باتیں کر کے اس کا جی بہلاتے بہلاتے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ نہ جانے کب اس کے ذہن میں ایک آواز گونجی، جس کی تو نے اس نے عرصے پرستش کی، انتظار کیا، اسے اسی طرح چین کی نیند سونے کا حق نہیں۔ پھر ایک اور آواز اسے اپنے اندر سے سنائی دی، آج موقع ہے بدلہ لینے کا، ورنہ پھر یہ وقت ہاتھ نہ آئے گا۔ اپنے ٹوٹتے جذبوں کے شور میں وہ دبے قدموں ابو کے کمرے میں آئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی الماری میں ریوالور کہاں رکھا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں پل کر بڑی ہوئی تھی، اسے ہمارے گھر کی ہر چیز کے بارے میں پتہ تھا۔ ابو گہری نیند سو رہے تھے، اس نے آہستہ سے الماری کھولی اور سب سے اوپر والے خانے میں رکھے ریوالور کو اٹھا لیا اور دبے قدموں وہ باہر آ گئی۔ ابو ہمیشہ حفاظت کے نقطۂ نظر سے ریوالور لوڈ کر کے رکھتے تھے۔ اس وقت شدت سے اس ضدی لڑکی کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شیطان اس کے اوپر سوار ہو گیا اور اس نے اپنے حواس کھو دیے۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی۔ گرمیوں کے دن تھے، بھائی نے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہو گئی جہاں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ مدھم روشنی میں بھائی اور بھابھی چین کی نیند سو رہے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے مریم پر گولیاں برسا دیں اور انہیں ابدی نیند سلا دیا۔ سائمہ جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دی گئی، اس نے اقرار جرم کر لیا تھا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ جیل میں بیمار رہ کر وفات پا گئی ہے۔